اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہمارا اصول شاشی پر کلام چل رہا تھا، اور اصول شاشی جو کہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں ہم نے آپ کو خاص کی تعریف اور اس کا حکم بیان کر دیا تھا۔ آج ہماری نئی بحث شروع ہو رہی ہے، اور اس بحث کا نام مطلق اور مقید ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس میں آپ کو مطلق اور مقید کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر یہ بیان کریں گے کہ قرآن پاک میں حکم مطلق اور ان کی مثالیں کیا کیا بیان کی گئی ہیں، اور جو قرآن پاک میں حکم مقید ہے ان حکم مقید کی بھی ہم انشاءاللہ وضاحت اور تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے دو چیزیں سمجھنے والی ہیں طلباء کے لیے، ایک تو مطلق کی تعریف کیا ہوگی، اور دوسری مقید کی تعریف کیا ہوگی، اور پھر مطلق کا حکم کیا ہوگا، اور کیا مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تین چار ہماری اہم باتیں ہوں گی جن پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مطلق وہ ہوتا ہے جو کسی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس میں اوصاف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی ایک حکم مطلق ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے، اور اس کے ساتھ ذات کے ساتھ کوئی صفت کی قید نہ ہو۔ اسی طرح وہ حکم کسی شرط کے ساتھ خاص نہ ہو، اسی طرح اس حکم کے اندر کسی زمانے کی کوئی شرط نہ ہو، یا اس حکم کے اندر کسی عدد کی کوئی قید نہ لگا گئی ہو۔ تو ان سب چیزوں سے، یعنی صفت سے، شرط سے، زمان کی قید سے، مکان کی قید سے، عدد کی قید سے جو چیز صاف خالی ہوتی ہے اس کو مطلق کہتے ہیں، جو صرف ایک ذات پر دلالت کرتا ہے، ذات کے ساتھ کسی صفت، شرط، زمان، مکان کی قید نہ ہو، تو وہ حکم مطلق ہوتا ہے۔ جبکہ حکم مقید وہ ہوگا جس میں ذات کے ساتھ ساتھ کوئی ذات کی صفت بیان کی گئی ہو، ایک حکم کے ساتھ کوئی شرط لگائی گئی ہو، یا عدد کی قید لگائی گئی ہو، یا کسی مکان کی قید لگائی گئی ہو۔ اب وہ حکم ایک خاص چیز کے ساتھ قید ہے، تو اس کو ہم حکم مقید کہیں گے۔ تو حکم مطلق کی تعریف ہمارے پاس یہ آگے، جو صرف ذات پر دلالت کرے، اوصاف کا اعتبار نہ ہو، اور مقید ہے وہ حکم ہوگا جو ذات کے ساتھ ساتھ کسی وصف پر بھی دلالت کرے، کسی قید پر دلالت کرے۔ احناف کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جب بھی حکم مطلق آئے گا تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کی کوئی قید ذکر نہیں کی، لہٰذا اس کو بغیر قید کے اس کے حکم مطلق پر عمل کرنا بغیر قید کے ہم پر لازم ہوگا۔ اور جس طرح آپ نے پڑھا تھا خاص پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کے مطلق پر قید کے بغیر عمل کرنا لازم ہوگا۔ ہم حکم مطلق کو مقید نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث میں جب ایک حکم مطلقاً بیان کیا ہے تو احناف کے نزدیک اس کو کسی دوسری آیت کی وجہ سے، یعنی اسی آیت میں یا حکم مطلق جو ہے ہم اس کو کسی وجہ سے مقید نہیں کر سکتے۔ ہاں، احناف کے نزدیک دو اصول یہ ہے کہ ایک حکم مطلق کو مقید کب کیا جائے گا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ورنہ ہمارے نزدیک قرآن پاک کے مطلق کو بغیر کسی قید کے اس پر عمل کرنا لازم ہوگا، جبکہ شوافع کے نزدیک مطلق کو وہ عام کی قسم میں شمار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک عام ظنی ہے، لہذا اس پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک جو مطلق ہے
وہ خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے، تو جس طرح خاص پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے اسی طرح حکم مطلق پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا۔ اور جس طرح خاص کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح حکم مطلق کو بھی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب کیوں جائز نہیں ہوتا، یہ ذرا طلباء توجہ کیجیے گا کہ خبر واحد سے حکم مطلق کو جب آپ مقید کریں گے تو اب وہ حکم مطلق جو حکم تھا اس کا نسخ لازم آئے گا، اور خبر واحد کے ذریعے قرآن پاک کے حکم مطلق کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ احناف کے نزدیک دو دلیلوں کی وجہ سے حکم مطلق کو مقید کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے اندر حکم مطلق بیان کیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم مطلق کی کوئی قید بیان کر دی ہے، تو اب دوسری آیت یہ پہلی جو آیت مطلق تھی اس کے لیے اس کے نسخ کا کام کرے گی، اور جو حکم مطلق تھا اس آیت کی وجہ سے یہ حکم مقید میں چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کے اندر ایک حکم مطلق بیان کیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر خبر مشہور آ گئی، اور ایسی روایت جس کو ہر طبقے میں کم از کم 3 لوگ روایت کرنے والے ہو، تو خبر مشہور کے ذریعے بھی قرآن پاک کے حکم مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا ہم کتاب پہ دیکھ لیتے ہیں، عبارت بھی لے لیں گے اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہم ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں گے۔ تو فصل فی المطلقی والمقید، یہ فصل مطلق اور مقید سے متعلق ہے۔ ذہب اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی احناف اس طرف گئے ہیں، الی ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کہ قرآن پاک کا جو مطلق ہے، اذا امکن العمل باطلاقہ، جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، یعنی جب اس کو بغیر کسی قید کے اس پر عمل کرنا ممکن ہو، تو فالزیادۃ علیہ بالخبر خبر الواحد والقیاس لا یجوز، تو اب خبر واحد اور قیاس کے ذریعے حکم مطلق کو مقید نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک حکم مطلق رکھا ہے تو ہم خبر واحد یا پھر قیاس کے ذریعے وہ حکم مطلق کو مقید نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کا حکم مطلق خاص کی طرح قطعی ہے، تو جس طرح خاص کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تبدیل کرنا جائز نہیں، اسی طرح قرآن پاک کے حکم مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں۔ اب اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت وضو کے لیے وضو میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اور پھر پوری آیت کے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ تو احناف کے نزدیک اس آیت کے اندر جو غسل یعنی دھونے کا حکم ہے یہ مطلقاً ہے، اور غسل کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا بہانا، لہذا احناف کہتے ہیں کیونکہ اس میں مطلقاً 3 اعضاء کا دھونا لازم ہے اور سر کا مسح چوتھا فرض ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مطلقاً اعضاء کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ پہلے تم نے چہرہ ہی دھونا ہے، پھر ہاتھ ہی دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے اور پھر پاؤں دھونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی قید ذکر نہیں کی۔ اسی طرح تم نے بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم مطلق کے اندر بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے لگاتار دھونا جس کو پے در پے کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا، مطلقاً اعضاء کو دھونا کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا ہمارے نزدیک فقط اعضاء کا دھونا فرض ہے اور سر کا مسح کرنا فرض ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا بھی فرض ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وضو بھی ایک عمل ہے
اور لہٰذا اس کے درست ہونے کے لیے انسان کو نیت کرنا لازم ہوگا، تو لہٰذا وہ اس میں نیت شرط قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ پے در پے دھونا لازم ہے، یعنی سب سے پہلے چہرہ دھوئیں، اور ابھی چہرہ خشک نہ ہو تو پھر ہاتھ دھو لیں، ہاتھ خشک نہ ہو تو سر کا مسح کر لیں، اور دیگر مطلب یہ کہ ہر عضو کے خشک ہونے سے پہلے دیگر حصہ دھو لینا لازم ہے۔ اور آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کو جس میں اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے قدم کا کچھ حصہ وضو میں دھونے سے رہ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو لوٹا لو۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں چونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ پاؤں کا کچھ حصہ خشک ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کو وضو مکمل اس کا وضو نہیں فرمایا، کہ آپ نے فرمایا وضو نہیں ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک عضو خشک ہو جائے تو اب وضو کرنا، یعنی دوسرا عضو چہرہ دھو لیا، اور چہرے کے خشک ہونے سے پہلے آپ کا ہاتھ دھونا لازم ہے۔ اگر چہرہ خشک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھو لیے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ امام مالک نے اس بات پر دلیل دی ہے کہ پے در پے دھونا یہ لازم ہوگا۔ احناف کے نزدیک ان تمام جو روایات ہیں اس کا صرف ایک جواب ہے کہ یہ تمام خبر واحد ہیں، اور ضابطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطلق کے مقابلے میں اگر خبر واحد ٹکرا رہی ہو تو ہم ان کے درمیان موافقت پیدا کریں گے۔ موافقت اس طرح پیدا کریں گے کہ اس سے حکم خاص میں تبدیلی واقعہ نہ ہو۔ اگر حکم خاص میں تبدیلی واقعہ ہو رہی ہو تو ہم ایسی صورت میں قرآن پاک کے مطلق پر عمل کریں گے، اور ان چیزوں کو یعنی خبر واحد اور قیاس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ہم اس مقام پر موافقت اور تطبیق ممکن ہے کہ مطلقاً اعضاء کا دھونا فرض قرآن کے حکم مطلق کی وجہ سے، اور وضو میں نیت کرنا سنت حدیث کی وجہ سے، بسم اللہ پڑھنا سنت حدیث کی وجہ سے، پے در پے دھونا یہ حدیث کی وجہ سے، اور اسی طرح سیدھی جانب سے ابتدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سنت کی وجہ سے یعنی حدیث کی وجہ سے ان کو سنت قرار دیں گے۔ اس طرح دونوں پر موافقت اور تطبیق ممکن ہوگی، اور یہ چیزیں فرض نہیں رہیں گی بلکہ سنت رہے گی۔ مطلقاً صرف اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا یہ فرض ہوگا، اور بقیہ ساری چیزیں جو ہے یہ سنت قرار پائیں گی۔ تو یہ حکم مطلق کو مقید کرنا نہیں ہے، بلکہ حکم مطلق سے فرضیت ثابت ہوگی، اور حدیث سے پھر ان چیزوں کی سنیت ثابت ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں مثال فی قولی تعالی، قرآن پاک کی مطلق کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ فَالْمَامُورُ بِهِ، تو مامور بھی یعنی حکم، جس چیز کا حکم دیا جائے اس کو مامور بھی کہتے ہیں۔ اس مقام پر جو مامور بھی ہے هُوَ الْغَسْلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وہ مطلقاً دھونے کا حکم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنڈیشن کے بغیر، قید کے بغیر جو حکم بیان کیا ہے وہ صرف دھونے کا حکم ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ النِّيَّةِ، تو اس میں نیت کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، جیسے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ نیت کرنا شرط ہے۔ اسی طرح ترتیب، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، ہمارے نزدیک یہ ترتیب لازم نہیں، بلکہ احناف کے نزدیک کسی نے پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر چہرہ دھو لیا، پھر پاؤں دھو لیے، اور آخر میں سر کا مسح کر لیا، تو احناف کے نزدیک یہاں حکم مطلق پر عمل ہو جائے گا، ترتیب لازم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونا ہے، یہ ترتیب بھی ان کے نزدیک لازم ہے۔ لہذا امام شافعی کے نزدیک کسی نے بے ترتیب وضو کر لیا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک یہ ترتیب لازم نہیں۔ والموالات، اور موالات یعنی لگاتار دھونا، ایک عضو خشک نہ ہو تو دوسرا عضو دھو لینا، جیسا کہ امام مالک کے نزدیک جب تک اگلا عضو
خشک ہونے سے پہلے خشک نہ ہو تو پھر آپ پر لازم کیا کہ آپ دوسرا عضو دھو لیں۔ اگر پہلا حصہ خشک ہو گیا تو پھر آپ اگلا دھوئیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح تسمیہ بسم اللہ پڑھنا بالخبر، خبر کے ذریعے، یعنی ان تمام چیزوں کا ثبوت چونکہ خبر واحد سے ہے، لہٰذا ان خبر واحد کے ذریعے احناف کے نزدیک حکم مطلق پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہاں وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ، لیکن ہم حدیث پر عمل کریں گے اس صورت کے ساتھ، علی وجہن، اس صورت کے ساتھ، لا يتغیر به حکم الکتاب، کہ اس سے قرآن پاک کے کتاب یعنی حکم مطلق میں تبدیلی نہ ہو۔ اب کس طرح تطبیق کریں گے، کس طرح موافقت کریں گے، کس طرح عمل کریں گے، وہ بتا رہے ہیں۔ فَيُقَالُ، کہا جائے گا، الغسل المطلق، مطلقاً دھونا، فرض، یہ فرض ہے، بحکم الکتاب، کتاب کے حکم کی وجہ سے، والنیت سنت، اور نیت کرنا یہ سنت بن جائے گا، بحکم الخبر، خبر کی وجہ سے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں یعنی جتنی بھی بقیہ چیزیں ہیں یہ سنت بنے گی، اور اعضائے ثلاثہ، 3 اعضاء کا دھونا یہ فرض، اور سر کا مسح کرنا فرض، اور بقیہ جو چیزیں ہیں بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، یہ سنت قرار پائے گا۔ خاص کے حکم، عام مطلق کے حکم پر ہم ایک اور مثال کر لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے۔ اسی طرح حکم مطلق کی دوسری مثال اصول شاشی میں بیان کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طرح ہمارا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے متعلق، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدۃ، کہ کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کر لیں تو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو احناف کے نزدیک اس آیت کریمہ میں مطلقاً اگر کنوارے مرد اور کنواری عورت نے زنا کر لیا تو اس کی حد 100 کوڑے ہے۔ احناف کے نزدیک حد صرف 100 کوڑے ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث کتاب کے اندر لکھی ہے کہ البکر بالبکری جلد 100 و تغریب عام، کہ کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کر لے تو ان کی حد 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے۔ تو احناف کے شوافی کے نزدیک 2 چیزیں آ گئی، اگر زنا کر لیا کنوارے مرد اور کنواری عورت نے تو ان کو ایک تو بات یہ کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسری ان کے نزدیک 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کی جو مطلقاً سزا بیان کی ہے وہ 100 کوڑے ہے، لہٰذا قرآن کے حکم مطلق کی وجہ سے حد صرف 100 کوڑے ہی ہوگی۔ بقیہ جو آپ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کر لے تو ان کو 100 کوڑے بھی مارنے جانا ہے اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جانا ہے، تو یہ خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد کے ذریعے حکم مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں۔ ہاں ہم ان کے درمیان موافقت پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ موافقت کس طرح کہ 100 کوڑے مارنا یہ حد شرعی ہو جائے گا، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا یہ حد نہیں ہوگا، بلکہ حاکم یا جو بھی جج وغیرہ ہے اس کی ثوابدید پر ہوگا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس زانی یا زانیہ کا رہنا اس خطے میں جو ایک فساد کا باعث بن سکتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے برائی میں مزید مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر قاضی سیاستاً، حکمتاً، مصلحتاً ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دے تو یہ جائز رہے گا، لیکن یہ حد نہیں بنے گی، بلکہ یہ حکمت کے تحت قاضی اس طرح کر سکتا ہے۔ تو کذالک قلنا فی قولہ تعالی، اسی طرح ہمارا کہنا یعنی حکم مطلق کے طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہ زانی اور زانیہ بس تم مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ان الکتاب جعل جلد 100 حدا للزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے 100 کوڑے کو مارنا حد زنا کے لیے۔
فلا یزاد علیہ تغریب، تو نہیں زیادتی کی جائے گی اس پر جلا وطن کرنے کی، حداً از روئے حد، لقولی علیہ السلام، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، البکر بالبکری جلد مئات و تغریب آمن، کہ عورت یعنی کنواری عورت اگر کنوارے مرد کے ساتھ زنا کر لے تو پھر ان میں کیا ہے 100 کوڑے مارنا ہے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کہتے ہیں کرنا ہے۔ بل یعمل بالخبر علی وجہ، بلکہ ہم عمل کریں گے اس خبر پر اس صورت میں کے ساتھ، لا یتغیر بھی حکم الکتاب، کہ اس سے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو، فیکون الجلد حداً شرعیاً بحکم الکتاب، تو 100 کوڑے لگانا یہ حد شرعی ہو جائے گی حکم مطلق، یعنی قرآن پاک کے حکم مطلق کی وجہ سے، والتغریب العام مشروعاً، ہاں جلا وطن کرنا بھی مشروع رہے گا سیاستاً، مصلحت کے تحت، بحکم الخبر، حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ مطلق کے حکم پر 2 مثالیں ہم نے کر لی، انشاءاللہ مزید جو حکم مطلق کی ہماری مثالیں ہیں جو کہ سورۃ الشاشی میں بیان کی ہے، وہ ہم اپنے اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سننا بیان کرنا اپنی بابرکت بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں بھی اور آگے شیئر بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔